آیت نمبر ہے 116 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمْيَاسِهِ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شرک کا ذکر ہوا اس سے پہلے. شرک اللہ کے ساتھ شریک بنانا. فرمایا اتنا بڑا جرم ہے کہ کسی صورت میں مشرک آدمی کی بخشش نہیں ہے. اس مسئلے کا ذکر کیا. اور جو شرک میں پڑا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. شرک میں مبتلا ہوا. فرمایا یہ جو مشرکین ہے یہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو. انہوں نے اپنے معبودوں کا نام رکھا ہے کس کے نام پر؟ مؤنث. یہ مسئلے کی تفصیل میں نے بتائی تھی. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا اور نہیں پکارتے یہ لوگ مگر شیطان کو. یہ لوگ عبادت نہیں کرتے مگر شیطان کی. نہیں پکارتے مگر شیطان کو. مریدن جو سرکش ہے, سرکش ہے. لعنہ اللہ اس شیطان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. کیا معنی لعنت کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا ہے. اب اللہ کی رحمت سے دور ہے. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا اور شیطان نے کہا ہے ضرور بالضرور میں بناؤں گا. لأتخذن ضرور بالضرور میں بناؤں گا من عبادک تیرے بندوں میں سے نصیبا حصہ مفروضا طے شدہ. یعنی اے اللہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا. ان میں ایک حصہ میرا ہے. ان کو میں گمراہ کروں گا. ان میں ایک حصہ میرا ہے. کیسے گمراہ کروں گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ ضرور بالضرور میں ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا, گمراہ کروں گا. ایک بات, گمراہ کرنے کی کیا صورتیں ہوں گی؟ فرمایا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں ان کو امیدیں دلاؤں گا, بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا. یہ کر لو اس میں تمہارا یہ فائدہ ہے, دیکھیں یہ کرو گے اس میں یہ فائدہ ہے, یہ کام کر لو اس میں یہ فائدہ ملے گا. سمجھ رہے؟ تو وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ہر کام میں میں ان کو امیدیں دلاؤں گا. معاملات میں, دنیا میں, دین کے معاملے میں بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ اور ضرور بالضرور میں ان کو حکم دوں گا. کس چیز کا حکم؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ پس یہ لوگ کاٹیں گے جانوروں کے کان. دیکھیں قرآن کریم کب اترا ہے؟ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ الفاظ کیا استعمال فرما رہے؟ دیکھیں غور کرے. قرآن غور و فکر سے دماغ میں اترتا ہے, دل میں. ہم جو کبھی کبھی قرآن کو وقت ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو ایسی ہو نا کہ میرے مزاج کے مطابق ہو, تو سمجھنا پڑتا ہے. خود بخود سمجھ میں نہیں آتا, ان چیزوں کو سمجھنا پڑتا. تھوڑا سا دماغ
اب الفاظ کیا استعمال فرما رہے؟ بظاہر شاید میری اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے. میں حکم دوں گا جانوروں کے کان کاٹے. یہ بھی دنیا میں ایک ہے، جب ہر دور میں ہوا ہے، اس دور میں بھی تھا، اس دور میں بھی ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کی ایک شکل ہے. جانوروں کے کان کاٹ کے غیر اللہ کے نام پر ان کو وقف کر دیے. یہ غیر اللہ کے نام پر میں نے خود دیکھا ایسا واقعہ. اصل میں جس چیز سے کبھی واسطہ نہ پڑے نا، تو کبھی یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ ایک لفظ استعمال فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. تو اگر ہمارا واسطہ نہیں پڑا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے. ضرور بھی ضرور میں حکم دوں گا ان کو کاٹیں گے جانوروں کے کان. میں خود ایک مرتبہ گجرانوالہ میں تھا، میں نے بتایا تو نہیں، گجرانوالہ میں تھا تو ایک ناشتے کے لیے صبح ایک کورس کے سلسلے میں گئے تھے، باہر بیٹھے ہوئے تھے. 1992 کی بات ہے، 1992. تو ایک گائے اندر داخل ہو گئی دکان میں، اس نے بڑی تباہی مچا دی اندر. کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اس کو، اس کا وہی کٹا ہوا تھا کان. تو پھر بعد میں ہم نے پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ کہنے لگے یہ ہوتا ہے، یہ بابا کے نام پر، بابا کے نام پہ کر دیتے نا، کسی بابا کے نام پہ کسی بزرگ کے نام پہ کر دیتے تو پھر اس کو کچھ کہتے نہیں ہے. کہتے اگر اس کو کچھ کہو گے تو نقصان ہو جائے گا. ہوتا ہے اس زمانے میں جانوروں کے نام پر. اب دیکھیں یہ جتنے بڑے بڑے بت بنے تھے اس زمانے میں، ان کے پیچھے بھی بڑی بڑی شخصیات تھی. جیسے آپ نے اوپر پڑھا لات، منات، عزا، کوئی نہ کوئی شخصیات ہے، ود، سوا، یعوز. اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو مزارات کا سلسلہ ہے، دیکھو مزارات میں زیادہ تر جتنے بڑے بزرگ ہیں، جتنے بڑے بڑے مزارات ہیں، اس میں اکثریت پیچھے بڑے بڑے بزرگوں کی ہے. الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دنیا میں بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑی شخصیات ہیں. انہوں نے کبھی اس چیز کی تعلیم نہیں دی، کبھی کسی کو نہیں کہا تم یہ کرو. وہ بڑے لوگ تھے، ان کا نام تھا، ان کے پیچھے لوگ چلتے تھے. انہوں نے دین کی بہت بڑی خدمت کی. انتقال ہو گیا. اب انتقال کے بعد لوگوں نے کیا کر دیے؟ پکے مزارات بنا کے کھڑے کر دیے اور پیچھے جو ہے وہ اپنی حاجتیں مانگنی شروع کر دی. تو اس میں ان حضرات بیچاروں کا تو قصور نہیں ہے نا، یا ہے؟ انہوں نے تو ہمیشہ ان چیزوں کی نفی کی ہے اور پوری زندگی انہوں نے دین کی خدمت میں، دین کی تبلیغ میں، توحید میں، ان چیزوں میں لگائی تھی. لیکن پیچھے لوگوں نے کیا حرکتیں شروع کر دی. تو اس طریقے سے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، باباؤں کے نام پر، پتہ نہیں کس کس نام پر کیا کیا قربانیاں پیش کرتے ہیں لوگ. آپ ابھی بھی جائیں یہ مزار پر، یہ مزار کیا نام ہے، بلا شاہ غازی کا مزار ہے، وہاں پر لوگ آ کے دیکھ دیتے ہیں. دیگوں کی دکانیں کیوں بنی ہوا؟ آ کے میرے نام سے اتنے دیکھ دو گے بھائی. تو یہ پھر جب ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے، آدمی کا ذہن بن جاتا ہے نا، پھر چلتا رہتا ہے سلسلہ. سمجھ رہے؟ یہ ہے فرمایا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس وہ کاٹیں گے جانوروں کے کان. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور ابھی اس دن اخبار میں ایک بابا کا پورا تصویر آئی تھی مزار کی. عورتیں گئی ہیں اور باقاعدہ تصویر نظر آ رہی. میں نے خود دیکھی. وہ مٹی ایک ایسا کھود کر کے پانی ڈالا ہے، پانی ڈالے وہاں مٹی ہے، اور مٹی جو ہے نا وہ نیچے سے عورتیں بیٹھ کے نکال کے ادھر یہاں کھول کے لگا رہی ہے. کہتے یہ بابا کے اس کی مٹی ہے جس سے بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. آپ کبھی عبرت کے لیے کبھی ایک کام کر لیں. اصل میں ایک عبرت کے لیے کبھی کبھی جا کے دیکھیں، صرف خاموشی کے ساتھ جائیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. عبرت کے لیے ضرور جانا چاہیے بطور عبرت. بسا اوقات دیکھیں مزارات پہ جانا، بڑے حضرات کے قبرستان جانا، یہ تو سنت عمل ہے. لیکن جہاں پر خرافات شروع ہو جائے، بدعات شروع ہو جائے، اللہ کی نافرمانی شروع ہو جائے، پھر بچنا چاہیے. لیکن عبرت کے لیے جانا چاہیے کہ یہ جو باتیں کر رہی ہے مولوی یہ صحیح ہے، کوئی حقیقت بھی ہے. وہاں باقاعدہ خواتین جا کر کے بابا بچہ دے ہوئے،
بچہ دے گا بچہ. تو آپ کبھی کبھی ہے نا ویسے عبرت کے لیے کبھی موقع ملے جا کے دیکھیں, پھر اندازہ ہوگا سب. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, پس وہ کاٹیں گے جانوروں کے کان. وَلَآمُرَنَّهُمْ, اور ضرور بھی ضرور میں ان کو حکم دوں گا. شیطان کہتا ہے میں ان لوگوں کو حکم دوں گا کس چیز کا؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, پس وہ تبدیل کریں گے اللہ تعالیٰ کی خلقت کو. اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے, اللہ تعالیٰ کی جو فطرت ہے, جو اس کو تبدیل کریں گے. حدیث میں ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان لوگوں پر, ان مردوں پر جو عورتوں کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں, اور ان عورتوں پر جو مردوں کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں. طور طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا, اب دیکھو کتنی چیزیں یہ چوٹیاں بنانی شروع کر دی, کرتے ہیں. انگریز نے کرنا شروع کر دیا, ہمارے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے اس کے علاوہ مثال کے طور پر عورتوں نے بال کاٹنے شروع کر دیے, یا اس طریقے سے مثال کے طور پر عجیب و غریب قسم کے لباس. بہت کچھ ہوتا ہے. آپ مجھ سے زیادہ ماحول میں دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے. ماحول میں دیکھا آپ نے نا کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے دیکھے کان جو ہے وہ چھید کر کے اس میں وہ لگاتے ہیں, داڑھی لگاتے ہیں. یہ میرے خیال میں بہت کچھ ہوتا ہے. یہ جو آج کل ایک سلسلہ نکلا ہے, جو فرینڈ داڑھی بناتے ہیں, یہ بڑی خطرناک ہے. داڑھی کا مذاق ہے. ویسے ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. ہم گناہ کمزور لوگ ہیں, 14ویں صدی میں رہتے ہیں, انسان سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا کام کبھی نہ کرے جس میں دین کی جو ہے وہ کیا ہو, تصحیح ہو, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تصدیق اور مذاق کی شکل بنے. ان سے بچنا چاہیے. بالکل اتنا بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ انگریز نے کچھ کیا تو میں بھی کرنا شروع کر دوں. وہ تو خدا کے مغضوب لوگ ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں, ہر وقت اللہ کا غضب ان پر برستا ہے. ان کی کوئی زندگی کا رخ نہیں ہے, کوئی ترتیب نہیں ہے زندگی گزارنے کا. ہم تو مسلمان لوگ ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, رسول کا نام لیتے ہیں, آخرت پر یقین رکھتے ہیں, اور ہم بھی وہ کام شروع کر دیتے. فرق کیا رہا ہم میں, سمجھ رہے نہیں؟ یہ ہے. اسی طریقے سے لباس میں بڑا خیال رکھیں. کوئی ایسا لباس جو بالکل ان کے مشابہ لباس ہو, اس قسم کا لباس استعمال کرنا. بالکل جہاں مشابہت آتی ہو, غیر شرعی لباس ہو, بالکل ان سے بھی بچنا چاہیے. اپنے لباس کو اچھا بنانا چاہیے, اپنے حیات کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے. سمجھ رہے؟ یہ بہت ضروری چیز ہے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خلق اللہ, پس وہ تبدیل کریں گے اللہ تعالیٰ کی خلقت کو. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ, اور جو بنائے شیطان کو دوست, شیطان کو دوست بنا لے اللہ کے علاوہ, اللہ کو چھوڑ کر, فقط خسر خسرانا مبینا, پس تحقیق وہ کھلے خسارے میں پڑا, کھلے نقصان میں مبتلا ہوا ہو. یعدہم ویمنیہم, وہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے. یعدہم, ان سے وعدے کرتا ہے. ویمنیہم, اور ان کو امیدیں دلاتا ہے, بڑی بڑی امیدیں دلاتا ہے. دیکھو یہ کرو گے تو اس میں یہ ملے گا, تمہیں یہ فائدہ ملے گا, کریڈٹ کارڈ لو گے تو تمہیں یہ فائدہ ملے گا, یہ ہوگا. اب لیتے لیتے انجام پھر کیا؟ اب بہت کچھ. ویسے بھی ایک بات کی میں نے, بہت سارے کاموں کے اندر وہ ہمیں امیدیں دلاتا ہے, یہ کام کر لو اس میں تمہارا یہ فائدہ. ہر برے کام کا انجام نتیجے تو سامنے آتا ہے. وَيُمَنِّيهُمْ, میرے پاس کتنے لوگ آئے کہتے ہیں جی, یعنی کوئی غریب بھی نہیں, بہت بڑے لوگ کہتے ہیں گھر میں ہم بتا نہیں سکتے, اور آپ کے پاس بہت لوگ بیٹھتے ہیں, آپ کسی کو کہے گا ہمارے ساتھ زکوٰۃ کے حوالے سے تعاون کریں. 1.5 لاکھ کی تنخواہیں, کہتے جی میں کروڑوں کا وہ ہو گیا ہوں, اور اب مجھے احساس ہو گیا ہے. میں نے کہا جب آپ کریڈٹ کارڈ لے رہے تھے اس وقت مجھ سے مشورہ لیا تھا آپ نے, ابھی مجھے کہتے نہیں, اب مجھے احساس ہو گیا, آئندہ کے لیے میں خیال رکھوں گا. لیکن کبھی نہیں,
اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی قرآن کریم میں، یہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے نا، یہ دنیا ایسی عجیب چیز ہے، اس میں آدمی پھنستا ہے۔ اگر اس نے اصول کی زندگی نہیں بنا لی اور اچھے ماحول کو اس نے منتخب نہیں کیا اپنے لیے، وہ کبھی نہیں بچ سکتا۔ کہتے جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ ایک موقع اور دے دے، اب نیک بن کر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ تم وہاں جانے کے بعد پھر اس کو بھول جاؤ گے، اس کی خاصیت ہے۔ مطلب انسان جو ہے نا، کتنے واقعات اپنی زندگی میں دیکھے، انسان موت کے منہ سے نکل جاتا ہے، بڑے بڑے حادثات کا سامنا ہوتا ہے نہیں، موت کے منہ سے نکلتا ہے، دعائیں شروع ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، اور موت کے منہ سے نکل کر دوبارہ جب صحت مل جاتی ہے تو پھر وہ اپنے روش پہ چلتا ہے یا نہیں؟ آپ اگر آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے حادثات سے ان کا واسطہ پڑا اور موت سے بچے۔ وہ ایک آدمی کو کسی نے کہا نا کہ میں مرتے مرتے بچ گیا، اس نے کہا کہ بچتے بچتے مر جاؤ گے۔ تو کتنے بڑے بڑے واقعات ہم اپنی آنکھوں، لیکن انسان میں تبدیلی نہیں آتی، یہ کیوں ہے؟ بہت ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ جو عبرت لے لیتے ہیں بسا اوقات بڑے بڑے واقعات سے، احساس مر گیا احساس۔ تو یہ ہے بڑی چیز۔ فرمایا کہ یعدہم، ان سے وعدے کرتا ہے، وَيُمَنِّيهِمْ، ان کو بڑی بڑی امیدیں دلاتا ہے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور وعدہ نہیں کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا، سب دھوکہ ہے، سب ایسے باغ کر کے دکھاتا ہے، یہ کر لو یہ کر لو تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا، یہ کر لو یہ۔ وہ ٹائم ہے وہ کیسے بے دردی کے ساتھ نکل جاتا ہے، ہمارا وقت کتنا بے دردی کے ساتھ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ بعد میں جب نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان ہمیشہ نقصان اٹھانے والا ہے، ایک صحت اور ایک فراغت۔ جب صحیح ہوتا ہے نا اس کو قدر نہیں ہوتی وقت کی، اور ایک فراغت، فارغ ہوتے ہیں نا پھر قدر نہیں ہوتی۔ اس لیے وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اگر آپ کام میں لانا چاہیں نا بہت کام کر سکتے۔ کل میرے پاس طارق روڈ سے نوجوانوں کی ایک ٹیم آ گئی، کافی نوجوان تھے، ایک اور ساتھی پکڑ کے لائے، بیٹھ گئے، عجیب عجیب وہ جو ہوتے ہیں ویڈیو میں لڑکے بیٹھتے ہیں اور گاڑیوں میں کرتے رہتے، وہ نہیں، عجیب عجیب بال بنائے ہوئے بیٹھ گئے۔ کہتے جی یہ میرے دوست ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں، پورے گروپ کا۔ تو میں نے کہا بولو کیا سوالات ہیں؟ کہتے جی یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یزید کے بارے میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو کچھ بھی نہیں کہتا۔ کہتے نہیں کیسے ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ کس مقصد کے لیے بولوں میں، آپ کیوں پوچھتے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں آئی کیسے؟ کہتے جی وہاں رات کو عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں گلی میں آپس میں باتیں کرتے تو یہ موضوع چھڑ گیا، تو ہم نے کہا کہ یہ پھر اس پہ کہ نہیں ہم جا کے مودی صاحب سے، میں نے کہا دیکھیں آپ کا ٹائم جو ہے، میں نے کہا یہ آپ اتنے بیکار آدمی، میں نے کہا آپ قوم کے سرمایہ ہے، ملک ملت کے سرمایہ، اور آپ کی صلاحیت دیکھو کہاں استعمال ہو رہی۔ پھر میں نے بٹھا کے سمجھایا، پھر بڑے ان کو بات سمجھ میں آئی، کہنے لگے نہیں، اب کہنے لگے اتوار کو مغرب سے عشاء کے پاس بیٹھیں گے، ہم آئیں گے، آپ نماز کا طریقہ یہ چیزیں نے سکھایا، نماز کچھ نہیں، یزید کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ چلو میں یہ بات کروں، بات سمجھ میں آتی ہے، عوام کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ شیطان دیکھو یہ کام کراتا ہے، بیچارے کو نماز کا پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، اور یہ استعمال ہو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب جب وہاں سے میں نے کہا آج کے دن ایک سبق تو ہونا چاہیے، موبائل کی گھنٹیاں چیک کی تو سب نے میوزک لگائے ہوئے، سب کی گھنٹیاں شادی کرا دی۔ میں نے کہا اس کو اندر میوزک کی گھنٹی مت لگانا، ابھی جاؤ اور اگلے اتوار کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تو یہ دیکھیں یہ ہماری نوجوانوں کی صلاحیت کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ اگر ہم بننا چاہیں ہم بڑے کام کے لوگ بن سکتے ہیں، یہی وقت ہے، یہ گزرنے کے بعد کل پھر
انسان خود سے دیکھے میں نے اچھا گزارا میں ہے نا، میں نے بعض وقت جو ایک وقت میں نے ضائع کیا، ابھی مجھے اس کا بڑا احساس ہے کہ ایک کاش میں اس کو کسی بہتر مقصد میں لگا لیتا تو آج کتنا فائدہ ہوتا، لیکن اب وہ میرے ہاتھ نہیں آتا، وقت تو ایک مرتبہ نکل گیا پھر وہاں پہ رہا. اس لیے اللہ تعالیٰ اچھا ماحول اگر دے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور پھر دوسری بات ہے اپنی صلاحیت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو بہتر سے بہتر کاموں میں استعمال کرنا چاہیے. امانت اللہ تعالیٰ کی، کام کے لوگ بنے جو کام آئے دوسروں کے. بیکار تو ساری دنیا ہے. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان وعدے نہیں کرتا ان کے ساتھ مگر دھوکے کا. اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں پائیں گے اس سے کوئی چھٹکارا، نکلنے کا راستہ پھر کوئی نہیں. ایک مرتبہ گئے پھر نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا. اس کے بالمقابل دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک شیطان والے ہیں ایک رحمان والے ہیں، اللہ والے. اس کے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے، سندخلہم جنات، عن قریب ہم ان کو داخل کریں گے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کی نیچے بھی بہ رہی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں. وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تعالیٰ سے بات میں کون زیادہ سچے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیس بامانیکم، نہیں ہے معاملہ تمہارے امیدوں سے وابستہ. لیس الامر متعلقا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، معاملہ نہ تمہاری امیدوں سے وابستہ ہے نہ اہل کتاب کی امیدوں سے وابستہ ہے. کیا مطلب؟ جو تم چاہو گے وہ ہوگا نہیں، تمہاری امیدوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ اصول آگے بتا رہے ہیں. کیا مانے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اہل کتاب کیا کہتے تھے؟ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کو ماننے والے لوگ ہیں، ہماری تو بخشش ہوگی. ایک ذہن بن جاتا ہے نا، ہماری تو بخشش ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہم کام تو بہت سارے کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ بس یہ جو ہم کر رہے ہیں صحیح ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، اصول یہ نہیں ہے. اصول کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، اچھا کرو گے برا کرو گے اس پر دار و مدار ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو عمل کرے برا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار. ومن یعمل من الصالحات، اور جو عمل کرے نیک، مرد ہو یا عورت، لیکن بس شرط وہ مؤمن مومن ہو، اس لیے کہ ایمان، عمل کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. فرمایا جو عمل کرے نیک، مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ مومن ہو، وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو. فاولئک، پس وہ لوگ ہیں، یدخلون الجنت، داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی تل برابر. پہلے گزرا ہے نقیر. نقیر کا کیا معنی ہے؟ ہاں ہوگا نا، کون کھڑے ہو کے بتایا ایک آدمی؟ ہاں چلا نہیں سا بتا. کھجور کی گٹھلی کا کون سا حصہ؟ نہیں وہ تو فتیل ہے.
داغ. ایک ہوتی جلی، اس کو قطمیر کہتے ہیں. یہ جلی ہوتی ہے نا، گٹلی کے اوپر جلی لپٹی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پردہ، ہلکا باریک پردہ، اس کو کہتے ہیں قطمیر. قطمیر. اور ایک کٹے ہوئے حصے کے اندر باریک سا دھاگا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتیل. اور ایک کھجور کے کونے پہ ایک داغ ہوتا ہے، کالے رنگ کا ہلکا سا دبا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نقیر. نقیر. ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی تل برابر. ومن احسن دینا، اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں اس شخص سے. ومن احسن دینا، اور اس شخص سے زیادہ اچھا دین کس کا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا. اپنا چہرہ مطلب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. کبھی عربی زبان میں ہے نا، چہرے کا لفظ جب استعمال ہو جاتا ہے تو اس سے مراد پورا انسان ہوتا ہے. گردن کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اس سے پورا انسان مراد ہوتا ہے. یہ محاورات عرب ہے، عرب کے الفاظ ہے عربی کے. تو کہتے ہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا. کیا مانے؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور ساتھ ساتھ یعنی ایمان لائے. وہ محسن، نیکی کرنے والا ہے، ساتھ ساتھ نیکی بھی کرتا ہے، اچھا کام بھی کرتا ہے. فرمایا اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی بھی کی. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے زیادہ تر مسائل میں. اس کا یہ مطلب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کی پیروی نہیں کی. نفی نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے. یہاں تو چونکہ شرک کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے ضمن میں ابراہیم علیہ السلام کو بطور نمونہ کے پیش کر دیا. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے معنی دین، جو دین لے کر آئے تھے وہ اس کی پیروی کی. حنیفاً، وہ ابراہیم جو یکسو ہونے والے تھے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے. دیکھو نا، پورے نظام سے انہوں نے ٹکر لی. گھر والد کی مخالفت، گھر سے نکالے گئے. پھر حکومتی وقت کی مخالفت، آگ میں ڈالے گئے. پھر شام، پھر بچوں کو کہاں چھوڑا، لق و دق صحرا میں. پھر بچوں کو ذبح کرنا. دیکھیے قربانیوں پہ قربانیاں، اتنا بڑا مقام ایسے تھوڑی ملتا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا. دوست، خلیل، اللہ کے دوست تھے. تو یہ اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ قربانی کی وجہ سے. قربانی سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ اللہ کے لیے. انسان دیکھیں، انسان کو ذہنی پختگی کب ملتی ہے؟ دین میں ذہنی پختگی کب ملتی ہے؟ جب انسان کی مخالفت ہوتی ہے اور انسان اس کو اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے. مخالفت ہو رہی ہو، کوئی ان کی بات نہ مانے، یا کوئی جیسے مثال کے طور پر بولا کہہ رہا ہو، یہ دیکھو یہ ہے یہ ہو، اس وقت انسان اللہ کے لیے برداشت کرے، اس کو صبر کرے، اس پہ ذہن پختہ تک ہوتا ہے. ایمان میں پختگی تب آتی ہے. ایسے مفت میں نہیں کہ بس میں بیٹھ گیا، میں مسلمان ہوں، مخالفت وغیرہ کوئی نہیں، اور میں جو ہے بس جتنا دیکھیں صحابہ کرام کی کتنی مخالفت ہوئی، اس لیے اتنا دین کی قدر. مخالفت، اس مزاج کے خلاف ہونے والے کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. یہ بڑی چیز ہے. فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ کرنے والے ہیں، گھیرنے والے ہیں. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں. جو بھی ہے نا، جو کچھ اچھا ہے برا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے.
اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے سزا دے سکتے ہیں, جب چاہے اچھا بدلہ دے سکتے ہیں, کوئی چیز وہ نہیں. آج اتنا کافی ہے میرے خیال میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.